أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم فلما جاء آل لوط المرسلون تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے. پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان پر فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کے مکان پر قریب آدھا دن ٹھہر کر دوپہر کے وقت وہاں سے یہ فرشتے روانہ ہوئے. اور یہ جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے تھے وہاں سے چل کر وادی خلیل سے 4 کوس کے فاصلے پر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے جو وادی صدوم کہلاتی ہے. وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس میں یہ لوگ آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب خوبصورت بچوں کی شکل میں ان کو دیکھا تو ان کو مہمان ہی سمجھا اور چونکہ پہلی نظر آپ کی ان پر پڑی تو آپ نے کہا قال انکم قوم منکرون، کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو. یعنی آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کو اجنبی لوگ لگے، کیونکہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ خوبصورت بچوں کی شکل میں اور نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان پر کوئی سفر کا نشان بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کے یہ لوگ رہنے والے لگ رہے تھے، تو اس لیے آپ نے اس طرح فرمایا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ تھا میری قوم کی عادت بڑی خبیث ہے اور خوبصورت بچوں کے ساتھ میں یہ لوگ بد فعلی کرتے ہیں، تو اپنے قوم کی خباثتوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ بھولے بھالے مسافر خوبصورت شکل کے اندر یہاں پر آئے ہیں، میری قوم ان کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی نہ کرے. تو آپ نے ان کی حفاظت کا سامان کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ بات ہو رہی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے فرشتوں سے تو قالو، فرشتے بولے کہ بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، کہا ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا یہ بات کی بات ہے. پہلے جو ہے یہ دوسری گفتگو ہوئی تھی، یعنی یہ تو بالکل طے تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاریوں میں مبتلا تھی، لیکن فرشتے جو خوبصورت شکل میں آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ان فرشتوں کے ساتھ میں وہ کچھ بدتمیزی سے پیش آئیں تو ان کا جو جرم ہے وہ کھل کر کے خوب سامنے آ جائے اور پھر عذاب ان کے لیے متحقق ہو جائے اور ان پر عذاب آنا طے ہو جائے. تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے فرشتوں سے یہ سب گفتگو کی، لیکن جب بعد میں فرشتوں نے بتایا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو وہ عذاب لے کر کے آئے ہیں جس عذاب کے اندر یہ لوگ شک کر رہے ہیں. تو پھر فرمایا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس میں سچا حکم لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات لے کر کے باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، جہاں کو حکم ہوا ہے سیدھے وہاں چلے جائیے. یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، قوم کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے کہ 25 سال سے ان کو ہر طرح سے آپ نے سمجھا لیا، یہ کسی بھی طرح بدکاریوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو آج یہ لوگ کیا شرم کریں گے. ہم تو بس ان کے لیے عذاب لے کر کے آئے ہیں. آپ یہ کرنا ہے کہ سب
رات کے وقت کے اندر یہاں سے چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں، جو بھی آپ کے ساتھ میں ہیں سب آپ کو ان کو لے کر کے نکلیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی بستی میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے، ان کو بھی لے جانے کا حکم تھا، اور بعض روایات میں ہے صرف آپ کو آپ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ میں جانے کا حکم ہوا تھا، اور بیوی کو بھی لے جانے کا حکم ہوا تھا، لیکن بیوی چونکہ انہی بدکار قوم کے بدکار لوگوں کے ساتھ میں تھی تو اس کو بھی ہلاک ہونا تھا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو ان تمام کو جو ہے وہ راتوں رات نکلنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ آپ ان کے آگے مت چلنا، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور پیچھے جو چلنے کا حکم دیا گیا اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال آپ کو حکم ہوا کہ آپ چلیں اور کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے۔ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو رفتار دھیرے ہو جاتی ہے، اور چونکہ قوم پہ عذاب آنے والا تھا اس لیے جو جلدی سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور پیچھے مڑ کے دیکھنا چونکہ عذاب پہ نظر ڈالنا تھا اور عذاب کی طرف نظر نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ جو مقصود ہے آپ کا اس میں آپ سیدھے چلے جائیں۔ اب یہ حضرات پیدل روانہ ہوئے تھے، اور ان کو جہاں جانے کا حکم ہوا تھا وہ ملک شام کا کوئی علاقہ تھا یا اردن شہر تھا، جہاں پر آپ کی قوم کے لوگ رہتے تھے لیکن وہ بدکار نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے، وہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ ذلیل اور بے غیرت لوگ جو کسی بھی طرح بدکاریوں سے باز نہیں آتے، اب ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ جو ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا اور ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان سارے حالات سے اطلاع دے دی اور نکلنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مومنوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہاں پر عذاب نہیں آیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ پھر اللہ کا عذاب ان بدکار لوگوں کے اوپر آ جائے۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، رب نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات تو ان کے ساتھ میں چل رہی تھی، اور فرشتے چونکہ بہت خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو چھپانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ قوم کے بدکار لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ کہیں بدکاری کے ارادے سے میرے گھر میں نہ آ جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لالچی تھی، اور لالچ میں آ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے ہر مہمان کی خبر وہ قوم کو جا کر کے دے دیتی تھی۔ اب وہ پیشاب کرنے کے بہانے باہر چلی گئی اور اس نے جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہیں، چلو تم کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب وہ ہر شخص پہ جا کے دکان پہ جا کے بتاتی، ایسے کرتے کرتے پورا بازار اور جتنے بدکار لوگ تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کی طرف دوڑ پڑے اور آنن فانن جو ہے سب دکان چھوڑ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کا رخ کرنے لگے۔ اب ایک روایت کے مطابق ان آنے والوں میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، لڑکیاں بھی تھی۔ یہ لوگ صرف اس لیے آئے تھے ساتھ میں عورتیں وغیرہ کہ ان کے مرد تو بدکار تھے لیکن یہ عورتیں ان بدکاروں کا ساتھ دیتی تھی، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا کہ اگر یہ قوم لوط کے بدکار لوگ اگر کسی بچے کو پکڑتے اس سے بدکاری کرنے کے لیے تو وہ اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ عورتیں اس کے سر اور بالوں کو پکڑ کر کے اس کو قابو میں رکھتی تاکہ معاذ اللہ اس کے ساتھ میں وہ بدکاری کر لیں۔ تو یہ بے غیرتی اتنی عام تھی کہ الامان والحفیظ۔ تو جب شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت بچے آئے ہیں تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔
اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پہ پہنچے، یہ شور اٹھا تو حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ قوم کے بدکار لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تبھی یہ شور کی آواز آ رہی ہے، تو آپ جو ہے فوراً اپنے گھر کے دروازے بند کر کے باہر کھڑے ہو گئے، اور بدکار لوگ اندر آنے کے لیے جو ہے وہ تابڑ توڑ کوشش کرنے لگے، تو آپ نے کہا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت نہ کرو، یعنی میرے مہمان آئے ہیں، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یعنی آپ نے کہا کہ آج تم مجھ کو رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بدکاری والا فعل ترک کر دو، میرے مہمانوں کے ساتھ میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ میری عزت خراب ہو جائے، کیونکہ اگر میزبان کے ساتھ میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اگر مہمان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہے تو اس میں میزبان کی بھی بے عزتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس بدکاری کو چھوڑ دو اور میرے مہمانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ کے سامنے جو ہے مجھ کو رسوا نہ کرو۔ آپ انتہائی جو ہے وہ غضب کے عالم میں تھے، اور ارد گرد سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ اچھا وہ بولے قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ آپ کی قوم کے لوگ بولے ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو، یعنی وہ بد صفت انسان وہ کہنے لگے آپ کی قوم کے کہ اے لوط ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھا کرو، ہمارے کام کے اندر آپ ٹانگ نہ اڑایا کرو، اور ہم جو کرتے ہیں ہم کو وہی کرنے دیا کرو، ہمارے معاملات کے اندر بالکل آپ دخل نہ دیا کرو۔ تو بولے قالوا اولم ننهك عن العالمین، ہم نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ آپ ہمارے کام کے اندر دخل نہ دیا کرو۔ اب وہ بدتمیز انتہائی بدتمیزی پہ اتر آئے، حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کا دل جو ہے وہ کتنا خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جب وہ اس طریقے سے بدتمیزی کر رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم کیوں بد فعلی کی طرف مائل ہو رہے ہو، تمہیں اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جائز راستہ عطا فرمایا ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں جو یعنی تھی موجود، فرمایا کہ ان سے نکاح کر لو اور نکاح کر کے جائز طریقے سے ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، تم بد فعلی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ کسی بھی طرح سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے دروازہ توڑ دیا یا دیوار پھاند کر کے وہ لوگ اندر آ گئے۔ تب ملائکہ نے اپنا پورا تعارف کرایا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے ان کو آنے دیجیے، آگے آپ ان کو آنے دیجیے، ان کو ہم سنبھال لیں گے۔ اب جب وہ فرشتے جو خوبصورت شکل کے اندر موجود تھے، وہ بد کردار لوگ جب آگے بڑھے تو انہوں نے ان بد کردار لوگوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، تو جتنے آئے تھے سب اندھے ہو گئے یا نیم اندھے ہو گئے، اور ایسے لگا جیسے ان کے بدن میں جلن پیدا ہو گئی۔ تو اب ان کی جو خواہش تھی وہ تو بس تکلیف کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہوگی، اب چیختے چلاتے وہ پیچھے کی طرف بھاگے کہ ہائے مر گئے، اور یہ مہمان تو جادوگر ہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کر دیا۔ یہ جو ہے وہ عصر کے بعد مغرب کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ اب رات ہوئی اور صبح تک پھر جو ہوا وہ ہوا، یعنی اس سے پہلے ایک مرتبہ میں تفصیل کے ساتھ میں واقعہ پچھلی آیات میں ایک جگہ بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر جو اس درمیان میں ہوا، اس کے بعد میں پھر کیا ہوا تو یہاں پہ آگے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو قوم لوط کے بد کردار لوگ تھے اپنی بری خواہشات کے اندر دوڑتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے آئے تھے، اور اپنی خواہشات کے اندر وہ اس قدر مگن تھے کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کا نبی انہیں سمجھا رہا تھا لیکن انہیں پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ خواہشات کا طوفان جب انسان کے اعصاب پہ سوار ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا عقل مند بھی بالکل جو ہے وہ حماقت پہ اتر آتا ہے، اور لاکھ سمجھانے کے
باوجود بھی اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اس وقت جو ہے وہ شیطان اس پر پورے طور پر غالب رہتا ہے، اور جب تک اس سے گناہ نہ کرا دے اس وقت تک جو ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتا۔ تو رب نے فرمایا محبوب تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، رب نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی، صرف اللہ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی۔ تو یہ لوگ رات بھر اندھے بن کر کے چیختے چلاتے رہے، تڑپتے رہے، اور فیصلے کا جب وقت آیا تو فیصلے کے مطابق فجر سے پہلے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا، یعنی فیصلے کے مطابق فجر کے وقت پہلے چیخ آئی اور انتہائی ڈر اور کڑک والی آواز آئی، جس سے مردوں کے پتے پھٹ گئے اور بچے، جانور اور عورتیں سب ہلاک ہو گئی، کیونکہ بد کرداری کا عذاب تو صرف مردوں کو ملنا تھا، لیکن کفر کے عذاب کے اندر عورتیں بھی شریک تھیں، اور کچھ عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہروں کی مدد بھی کرتی تھی بد کرداری کے اندر۔ تو اس طریقے سے اب ان کی جڑ کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت مشرق سے فجر طلوع ہو رہی تھی، اور یہ سب لوگ جو ہے وہ عذاب کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ آنے والی آیت میں جو فرمایا گیا، ایک جگہ صبح کا وقت ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ طلوع کے وقت میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب کی جو ابتدا ہے وہ فجر صادق کے وقت سے ہوئی، اور اس کی انتہا جو ہے وہ سورج نکلنے کے وقت۔ تو اس کے بعد میں رب نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو اس بستی کا اوپر کا حصہ ان کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور ان پر کنکر پتھر برسائے، یعنی عذاب ان پر آیا۔ وہ دو طرح کا عذاب تھا، ایک تو یہ تھا کہ زمین کانپ اٹھی، تمام عمارتیں گر گئی، اور وہ چیختے چلاتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری زمین کو اٹھا لیا، یعنی جتنی زمین پہ وہ آباد تھے پوری زمین کو اٹھا کر کے وہ لے گئے آسمان کے بالکل قریب، اور جب آسمان کے قریب پہنچے تو وہیں سے ان کو پٹک کر کے نیچے ڈال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے۔ ہر پتھر پر جو ہلاک ہونے والا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ پتھر ان کے اوپر گرتے تھے تو بڑی دردناک موت کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ پتھر اور چیخ اور اوپر سے اٹھا کر کے نیچے پٹکنے کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اور پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو کر کے رہ گئی۔ رب نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، کہ بندہ جب اتنے سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے اور رائے حق کی طرف نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ان کی ہلاکت جو ہے وہ لوگوں کے لیے قیامت تک عبرت کا سامان بنے گی۔ بندہ اگر صاحب فراست ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھے گا اور کبھی ایسے گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ وہ قوم لوط کا جو گناہ تھا آج بھی کثرت سے ہے، لیکن چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان جلوہ افروز رہو اور اللہ ان کے اندر عذاب کو بھیجے۔ تو یہ محبوب کی عزت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو روک کر کے رکھا ہے، ورنہ آج بھی وہ گناہ جس طرح سے پایا جا رہا ہے آج بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کی حفاظت فرماتا ہے۔ بس امت کو یہ چاہیے کہ ایسے بد فعل اور برے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ دنیا کے اندر نہیں تو آخرت کے اندر جو اس کا سخت عذاب ہے اس سے دوچار نہ ہونا پڑے۔